ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا يحزنك، اور بالکل نہ آپ کو غمگین کرے، الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ، یقیناً وہ، لن یضروا اللہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ، شیئن کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، اللہ یہ کہ نہ، یجعل دے، لہم ان کو، حظاً کوئی بھی حصہ، فی الآخرہ آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ایک طرح سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ کفر میں آگے بڑھتے ہیں، کفر کی طرف بھاگتے ہیں، دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ایک وہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، یسارعون سرعت کرتے ہیں فی الکفر، لیکن جو زیادہ اس میں مفسرین جس طرف گئے ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کو غالب کرنے میں اور کفر کو پھیلانے میں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جلدی کر رہے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے دشمنوں سے اکٹھے لڑنا تھا، یعنی اپنے نفس کو یا اس کو چھوڑ کے اگر ہم اپنے ارد گرد کے دشمنوں کی بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 3 قسم کے دشمن تھے۔ ایک تو مشرکین تھے جو واضح دشمن تھے، جو کہ سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے دشمن یہودی تھے، یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن اندر سے ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے باقیوں سے مل جائیں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکیں۔ اور تیسرے جو تھے وہ منافق تھے، جو کہ سب سے خطرناک بھی تھے اور جن کا کچھ بھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن عام مسلمانوں کی صفوں میں مسلمان تھے اور مسلمانوں کی طرح رہتے تھے، وہ اندر سے کاٹنے والے لوگ تھے، جو عین وقت پہ دغا کرنے والے تھے، جو اندر کی خبریں پہنچانے والے تھے، جو دل سے مسلمانوں کی جو ہے وہ تکلیف چاہتے تھے اور مسلمانوں کی فتح نہیں چاہتے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک اور جو اس کی توجہ، مطلب یہ تو ہیں وہ لوگ جو محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ کچھ مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو غزوہ احد میں اللہ نے فتح دے کے یا بچا کے واپس بھیج دیا تھا، اور یہ ان کا جو استدلال ہے، یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ کس پہ کی ہے؟ یرید اللہ ان یجعل لهم حظا فی الآخرہ، کہ آخرت میں ان کا بالکل کوئی حصہ نہ رہے۔ اس میں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں اکثر جو قومی غیرت، قومی حمیت ہوتی تھی، وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہوتا تھا کہ یار اس کی وجہ سے لڑے ہم، کہ ہماری قبیلہ لڑ رہا ہے ہم بھی لڑیں گے۔ تو جو پہلی 2 جنگیں ہوئی تھیں، غزوہ احد اور غزوہ بدر، یہ پراپر جنگ تھی جس میں مرد جو تھے اور جو مطلب جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو لڑ سکتے ہیں، وہ آمنے سامنے آ کے لڑے تھے۔ جبکہ جو تیسری جنگ ہونی تھی نا، یعنی بڑی 3 جنگیں ہوئیں، یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ،
تیسری جنگ ہوئی نہیں ہے، لیکن مطلب وہ جنگ کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان کی اس کو ناکام بنا دیا. وہ تھی غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. احزاب جمع حزب کی، گروہوں کی جمع، یعنی جس میں سارے گروہ اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے. اب یہ سمجھیں کہ پہلی دو جو جنگیں تھیں یہ مردوں کی آپس میں تھی، ان لوگوں کے ساتھ جو لڑ سکتے تھے. جو تیسری جنگ تھی وہ یوں جنگ نہیں تھی آمنے سامنے، بلکہ انہوں نے اس میں مدینے پہ حملہ کیا تھا. اور مدینے پہ حملے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو مرد ہیں، وہاں جو عورتیں ہیں، وہاں جو بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں، سب پہ حملہ. اب جو اس وقت بھی بہادر لوگ تھے نا، جو سینسیبل تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں یار، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یار کسی عورت سے لڑنا یا کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا کسی بچے پہ ہاتھ اٹھانا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. مردانگی تو یہ ہے کہ مرد سے لڑا جائے. تو اب یہ جو تیسرے میں آئے نا، جو تیسرے اس میں جنہوں نے پورے کے پورے لشکر نے حملہ کیا، لشکر کشی کی اس پہ مدینے پہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر خیر کا کوئی ذرہ باقی نہیں تھا. تو کچھ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے اس لیے ان کو فتح دی غزوہ احد میں، اور غزوہ یعنی واپس اس طرح وہ گئے زندہ اس لیے ان کو چھوڑا گیا تاکہ اگر ان کے اندر کوئی خیر ہے نا جس کی وجہ سے آخرت میں ان کو کچھ بھی کمپنسیشن مل سکتی ہے، وہ بھی نہ رہے ان کے اندر، اور وہ فل جو ہے نا وہ ان پہ عذاب ہو آخرت کا، آخرت میں ان کو کوئی کمی نہ ملے. تو یہ آیت بھی بتا دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملی ہے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو کفر کو پھیلانے میں جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ان کے بارے میں غمزدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حق کے مخالف ہیں، جو حق کی جیت نہیں چاہتے، جو کفر کو پھیلانا چاہتے ہیں، جو بے حیائی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں بہت دوڑ دھوپ کرتے ہیں. جو کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت قلق ہوتا ہے، یار یہ بندہ اللہ کے دین کا دشمن جو ہے یہ کیا کر رہا ہے. تو اللہ تسلی دیتے، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یہ جو کفر کو پھیلانے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں نا، محنتیں کر رہے ہیں نا، فنڈنگز کر رہے ہیں، جس طرح ابھی اگر ہم ایک ایگزامپل اس کی دیں تو نیتن یاہو ہے، یا جس طرح اسرائیل ہیں، جو مسلمانوں کو فنا کرنے میں، فلسطین کو فنا کرنے میں اور ظلم کی انتہا کرنے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، تو ہمارے دل جلتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس کی فکر نہ کرو. وہ چاہتے ہیں نا کہ گریٹر اسرائیل بن جائے، اسرائیل پورے کے پورا آدھے سے زیادہ عرب کے اوپر قبضہ کر لے. تو ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو قلق اور افسوس کے بارے میں کہتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، یہ آپ کو غمگین نہ کریں اور آپ کو یہ نہ لگے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے. إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کو اور اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ کا نقصان کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ تو ورا الورا ہے، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. تو اللہ کو نقصان پہنچانے سے مراد کیا لی جا سکتی ہے؟ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا. جو ایک کاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اس کو نقصان پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا، مومنین کو نقصان پہنچانا، نیک لوگوں کو نقصان پہنچانا. تو اللہ کے دین کو، اللہ کو یہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ ہو. یہ دنیا میں اتنے ظلم کر کے آئیں، اتنی برائیاں کر کے آئیں کہ ان کو سیدھا اٹھا کے نہ جہنم میں پھینک دیا جائے. ان کا یہ علاج ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ کی ہر بات میں حکمت ہے، اور اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، سمجھ بھی دی ہے، سینس بھی دیا ہے اور علم بھی دیا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اتنا ان پہ وہ جو ہے وہاں پہ ساری زندگی یہ جو ہے وہ جلیں گے. ہم اللہ کے کسی فیصلے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا.
ہمارے ذمے صرف کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نا اس کے اوپر چپ کر کے عمل کریں، اور جو ہماری جورسڈکشن سے چیزیں باہر ہیں، ہماری حدود سے باہر ہیں، ان میں زیادہ اپنا سر کھپانے کی اور اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ ایک یعنی ریزن ہے کہ اللہ نے ڈھیل، جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی رسی دراز ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں، اور ڈھیل دینے کی دو پرپز یہاں پہ ہمیں سمجھ آ گئے۔ ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک ڈھیل دینے کا پرپز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شاید کسی مقام پہ یہ لوگ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور پھر دوسری کہ اگر یہ نہیں لوٹتے تو پھر دنیا میں ہی ان کی ساری اچھائیوں نیکیوں کا، اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی چکا دیا جائے، ان کو کسی فارم میں ان کو دے دیا جائے، تاکہ آخرت میں ان پہ جو ہے نا صحیح ان کو مار پڑے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ عذاب ہے۔ تو کئی مرتبہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے نا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سارا کچھ تھا، پھر مسلمانوں کو کیسے شکست ہو گئی؟ یا مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ پھر کیسے نکل جاتے ہیں؟ ہمیں کئی مرتبہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار یہ لوگ اتنے ظالم ہیں، اللہ نے پتہ نہیں ان کو کیوں ڈھیل دی ہے، پتہ نہیں کیوں چھوڑا ہوا ہے ان کو۔ تو یہ اس بات کا بھی جواب ہے، یرید اللہ یرید اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ تو دنیا کی جو تھوڑی سی پریشانی ہے نا، یہ تو کچھ وقت کے لیے ہے، کچھ سالوں کے لیے ختم ہو جانی ہے، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے، آخرت کا پرابلمز ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔